الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. हर किस्म की हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے شیطان کے وہ تمام تر راستے جس کے ذریعے سے وہ ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، اور اس سے بچاؤ کی تدابیر، بچاؤ کے طریقے بھی ہمیں بتلائے ہیں۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں شیطان کے عزائم، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات اور انکہی سازشیں اور چالیں اس کی نشاندہی فرماتے رہے اور بچاؤ کے طریقے بھی امت تک پہنچاتے رہے۔ علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ سے وابستہ ہم یہ بات کر رہے تھے اور شیطان کے راستوں اور اس کی تدابیر کے حوالے سے ہماری جو بات چل رہی تھی، اس میں سب سے پہلی بات اللہ کی طرف سے دیے گئے شیطان کو اختیارات، دوسری بات کہ شیطان کے اپنے عزائم اور خود کہہ کر جو اس نے اختیارات حاصل کیے وہ اللہ تعالیٰ سے، تیسری بات انکہی باتیں، انکہی سازشیں اور چالیں اور اس کے طریقے، اور آج انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شیطان کی چالیں ہوں، اس کو دیے گئے اختیارات ہوں یا اس کے اپنے عزائم ہوں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور باقی جو پہلے باتیں کی گئیں الحمدللہ فردن فردن ہر ایک پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ ایک مسلمان وہ شیطان سے کیسے بچ سکتا ہے، بہت سی باتوں میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے التوحید للہ والتوکل علیہ واخلاص العبادۃ للہ۔ سب سے پہلا کام ایک مسلمان کے لیے جو شیطان سے بچاؤ کے لیے اس کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے التوحید للہ، کہ وہ اپنے رب کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں اور اپنے محور و مرکز کے اعتبار سے، اپنی امیدوں کے محور کے اعتبار سے اس کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق، اس طرح کی ذہنی اور دلی وابستگی وہ نہیں رکھ سکتا۔ توحید اسی بات کا نام ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان، اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ، اٹھنا بیٹھنا، الغز، ہر چیز
مقصود ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، للہ رب العالمین، وہ رب العالمین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر چکا، اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ گویا کہ وہ اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، اللہ کی ہر ایک مانتا ہے، اللہ اس کو پھر شیطان کے چنگل میں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یاد کر لیجئے، پہلی بات وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اس کی وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا استوار کیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ جب اس طرح کا تعلق ہوگا تو اس سے جڑا ہوا ایک تعلق اور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا پھر اس پہ توکل مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ پھر انسان، اس کا دشمن اگرچہ وہ قوی ہو، جو بھی ہو، لیکن رحمان کے ساتھ جب تعلق جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کا فرمان ہے ان الشیطان، کہ شیطان اس کی جو چالیں ہیں وہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے اپنی چالوں پر پورا نہیں اتر سکتا جب اس کا، مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے توحید اور توکل کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ نظریات اور اس کے افکار وہ اللہ کے ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ جب یہ تعلقات جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر لازمی بات یہ ہے وَإِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ، پھر اگلی بات وہ لازمی امر ہے، وہ لازم ملزوم ہے۔ جب اللہ کے ساتھ توحید کا رشتہ مضبوط ہے، توکل کا رشتہ مضبوط ہے، تو پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی تیسری بات وہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ انسان جب اس کے سامنے عبادت کے لیے آتا ہے تو پھر خالصتاً اسی کی رضا اور رغبت کے لیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کرتا ہے۔ اور یہ بات شیطان نے خود بھی کہی تھی، اور اس نے کہا تھا، اس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مالک، خالق تیری عزت کی قسم، میں انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ جو خالصتاً تیرے لیے ہیں، جنہوں نے تجھے اپنا محور و مرکز بنا لیا، مسجد میں آتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، جو بھی ان کی صبح شام کی روٹین اور ان کی ذمہ داریاں ہیں، مقصود مخلصین لہ الدین، واللہ کو اپنا ہر چیز مان کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی بات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جو رحمان کے ساتھ مل گیا، شیطان کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوسری بات وہ یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے پھر وہ اللہ سے ہمیشہ شیاطین سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح کا رکھتا ہے کہ اب اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، شیطان سے بچاؤ کے طریقے اس سے مانگتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کے وہ بندے جو شیاطین کے خطوط پر، اس کے راستوں پر چلتے ہیں، یقین جانیے شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے خطوط پر چلیں، اور یہ خطوط پر چلنے سے سب سے پہلا کام جو وہ کرتا ہے اللہ سے دوری کرواتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاستعذ باللہ، آپ اللہ سے پناہ مانگتے رہیے، اس سے شیطان سے بچاؤ مانگتے رہیے۔ شیطان کا مقابلہ انسان براہ راست نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کہیے میرے اللہ اس سے بچا کے رکھیے گا۔ انہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ وہ تو ہمیں سننے والا ہے، ہمیں جاننے والا ہے، ہمارے امور اور معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی رب فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا،
جب بھی انسان کو یہ کیفیت اس کو لاحق ہو جائے، اس کیفیت سے گزر رہا ہو کہ شیطان اس پر مسلسل حملے کر رہا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دے رہا، وہ نماز کی حالت ہو، وہ کاروبار کی صورت ہو، کوئی بھی کام ہو، اور انسان اس میں راہ راست پہ آنے سے اپنے آپ کو مشکل محسوس کر رہا ہے، اور وہ خود سے اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کو صحیح کام کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، وہ نماز ہو، کیونکہ نماز کی صورت اس میں بات کرنا اور سمجھنا آسان ہے۔ نماز شروع کی ہے اور فوری دماغ میں کوئی بات آئے گی اور انسان کی توجہ بھٹکتی ہے۔ اب جب انسان محسوس کر اس کی توجہ بھٹک رہی ہے، لیکن اس کے لیے احساس ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات تو احساس ہی نہیں ہوتا، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب احساس ہو فوری ہی تذکروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں، اور جب اس بات کو ماننے پر شیطان ان کو نافرمانی پر، اللہ سے غافل کرنے پر اکساتا ہے، تو ان کے لیے نسخہ کیمیا یہ ہے تذکروا، اللہ کو فوری یاد کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو جو توحید و توکل کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس سے اللہ سے پناہ طلب کر لیا کریں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ ان کو بصیرت دے دیں گے، پھر وہ شعور کی زندگی گزاریں گے، لا شعور کی زندگی کو چھوڑیں گے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے انسان کو لا شعور کر دے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے روزہ صبح رکھا تھا، شام کو افطار کر لیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا روزہ گزر گیا، نماز شروع کی ہے، پتہ ہی نہیں چلا نماز گزر گئی، صبح سے شام تک اپنے معاملات کو کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، قدم قدم پر جو پھونک کے چلنے کا ایک عمل تھا اس کو چھوڑ کر انسان سارا دن لا شعور میں گزارتا ہے، اور جب رات کو بستر پر جاتا ہے تب بھی اس کی زندگی لا شعوری، اور وہ لا شعور میں اپنی خواب غفلت میں گم ہو جاتا ہے، جو اس کی ساری زندگی لا شعور میں جاتی ہے۔ لیکن رب فرماتے ہیں، پہلی آیت میں فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ عربی گرامر کے اصول کے مطابق الف سین تا جب کسی فعل کے شروع میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے انتہائی کوشش کر کے اور تکلفاً کسی چیز سے بچنا اور کسی چیز کو طلب کر لینا۔ تو فاستعذ کا مطلب پھر یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے اور اس سے پناہ طلب کرے۔ اور دوسری آیت میں تذکروا، نسخہ کیا ہے؟ شعور کی دنیا میں آنے کا، انسان اللہ کو پھر یاد کر لیا کرے۔ اللہ فرماتے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک سے وہ کیا ہوگا؟ خود محسوس ہوگا کہ اللہ اس کو شعور میں لا رہے ہیں، اور اس شعور کی زندگی کو پھر انجوائے کریں۔ اور عزیزان گرامی، تیسری بات، تیسرا طریقہ جو شیاطین سے بچنے کا، اس کے وسوسات سے، اس کی انکہی اور کہی سازشوں اور اس کی چالوں اور اس کے پلاننگ سے، وہ یہ ہے کہ انسان مسلسل ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا رہے اور سنتا رہے۔ تلاوت قرآن ایک تو عمومی تلاوت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص چیزیں بتائی ہیں، ان میں آیت الکرسی جو خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت نماز کے اختتام پر اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ آل عمران کی، سورہ بقرہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کا خصوصی طور پر جو فائدہ بتایا آپ نے فرمایا کفتاہ، یہ دونوں آیتیں انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شیاطین سے اللہ ان کو کافی کر دیتا ہے، وہ دو آیتیں خود بخود اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بیان فرمایا وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلتی ہے اور وہاں تلاوت ہوتی ہے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْمَعُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور چلتی ہے، وہاں سنی جاتی ہے، وہاں پڑھی جاتی ہے، وہاں پر اللہ شیاطین کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، عمومی طور پر بھی تلاوت قرآن گھروں کے لیے
اپنی روح کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بنا لیا کرو، وہاں تلاوت قرآن کیا کرو، وہاں پر نوافل پڑھا کرو، تاکہ وہاں پر زندہ ہونے کا ایک ثبوت پیش کیا جا سکے۔ زندہ لوگوں کی بستی میں قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی ہیں، اسلامی معاشرے میں، مسلم گھروں میں تلاوت قرآن مجید کی آوازیں آیا کرتی ہیں، اور کئی ایک واقعات ایسے موجود ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رات کو تلاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے کیا ہے آپ کو آواز پڑی، آپ نے کہا یہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز ہے، آپ وہیں سنتے رہے، قرآن سنتے رہے۔ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رات کو ہم نے آپ کی تلاوت کی آواز سنی اور آپ کی تلاوت سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی، اگر مجھے پتہ چل جاتا نا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں، میں اپنی تلاوت کو اور اچھا کر کے اللہ کے کلام میں اور حسن کر کے کوشش کر کے اس میں حسن پیدا کرتا اور اس کی تلاوت کرتا کہ وہ شخصیت، وہ ہستی سن رہی ہیں جن پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری گاڑیوں سے جب آوازیں باہر نکلتی ہیں تو وہ کس چیز کی نکلتی آپ جانتے ہیں، اور وہاں پر جن چیزوں کو عروج دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، اسکول سسٹم میں اور دیگر مراکز اور دیگر جگہوں میں جس چیز کی آوازیں باہر آ رہی ہوتی ہیں، یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کی آواز کہا تھا، اور ہم آج سننے آئے ہیں شیطان سے بچنا کیسے ہے۔ جب شیطان کی آواز اس کو اہتمام سے اس کا اہتمام کیا جائے گا تو بچا کیسے جائے گا؟ اس لیے یاد رکھیے گا، تلاوت قرآن اس کا اہتمام کیجئے، اس کو سننے کا اہتمام کیجئے۔ یوٹیوب پہ اتنی ایسی نایاب اور خوبصورت تلاوتیں موجود ہیں، واللہ العظیم سننا شروع کریں، شاید سننے میں 2 3 4 منٹ پہلے کچھ الجھن سی ہو، لیکن سن کے دیکھے تو صحیح، خوبصورت تلاوت کو سن کے دیکھے تو صحیح، پڑھنے سے زیادہ مزہ نہ آئے تو پھر کہیے گا۔ انسان جب تلاوت قرآن کو سنتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اس میں حشاش اور بشاشت کو پیدا فرماتے ہیں، وہ انسان شعور کی زندگی میں آتا ہے اور شیطان اس سے دفع ہوتا ہے، اور انسان پھر شیاطین سے بچ کر اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کر کے ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ شیاطین سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر پر مداومت اختیار کر لے، مداومت ہمیشہ کی اختیار کر لے، اور خاص طور پر مداومت کا مطلب یہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں یذکر اللہ علی کل احیان، آپ ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اس روایت میں بھی اور اس روایت میں بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر ذکر نہیں کیا جا سکتا وہاں پر خاموشی ہے، وہاں پر خاموشی ہی ہوگی۔ باقی تمام امور میں انسان چلتے پھرتے اور دیگر معاملات میں اللہ کا ذکر کرتا رہے اور کرتا ہی رہے، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو شیاطین سے بچا لیتے ہیں۔ سنیے گا، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن شہاب کی غالباً روایت ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کو واعظ کیا۔ واعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام بخمس کلمات ان یعمل بہن، 5 کلمات ایسے ہیں، پانچ کلمات ایسے ہیں اگر ان پہ عمل کر لیا جائے، اگر ان کو پڑھ لیا جائے اور اگر ان چیزوں کو لے لیا جائے تو یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَرَكُمْ بِذَلِكُمُ اللَّهُ بِذِكْرِكُمُ اللَّهُ كَثِيرًا، ان 5 باتوں میں ایک بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر تم کرنا شروع کر دو۔ اس کا ایک تمثیل اور اس کا فائدہ یہ بیان کیا یحییٰ علیہ السلام نے، وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔
اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ الرَّجُلِ، یہ ذکر کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے، اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، اس کے تعاقب میں ہے، اور یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اچانک سے اس کو ایک مضبوط قلعہ مل جاتا ہے، مضبوط سہارا مل جاتا ہے، وہ انسان اس مضبوط سہارے کو لے کر اس سے فائدہ لیتا ہے، فوراً اس قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو جاتا ہے، دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اور وہ دشمن اپنا سا منہ لے کر اس کا منہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور وہ اس دشمن سے بچ کر انتہائی اطمینان کی زندگی پا لیتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ، ایک انسان جس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، ایون کہ وہ شخص اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اس کو مضبوط قلعہ مل گیا، اور وہ اس قلعے میں بالکل قلعہ بند ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ پانچویں بات اس کو بھی ساتھ ہی شامل کریں گے، اس میں کیا ہے کہ ایک انسان وہ اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اور اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے اپنی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شیاطین سے بچ جائے۔ اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا جو یہاں بیان کیا جا رہا، 5 باتوں میں سے 5ویں بات وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا يَحْفَظُكَ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ، کہ وہ چیزیں جس سے انسان شیاطین کے چنگل سے بچ سکتا ہے، الذکر، اللہ کا ذکر کرنا ان اوقات میں جن اوقات میں ذکر کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صبح سے شام تک، صبح سے شام تک روز مرہ کے جتنے بھی کام ہیں، ظاہر بات انسان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، گھر سے نکلنا، بازار جانا، مسجد میں آنا، واش روم جانا، دیگر امور صبح سے شام تک، یہ ساری کی ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، واش روم جانے کی، بازار جانے کی، دیگر امور کی دعائیں، اور ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی لگائیے گا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، ایک آدمی سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچ کر وہ کیا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، وہ گھر پہنچا ہے، پہنچ کر اس نے کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا، دعا پڑھی، کھانا شروع کیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا، شیطان وہ بھی جو ساتھ ہی تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی باہر کھڑا تھا، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، اپنے ساتھیوں کو اعلان کرتا ہے، اوے میرے ساتھیوں، آج اس گھر میں نہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، نہ تمہارے لیے یہاں پر کھانے کی کوئی چیز ہے، اس لیے کہ یہاں پر تو اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، جب انسان ایسا نہیں کرتا، لاشعور میں گھر میں داخل ہوا، ایسے ہی کھانا شروع کیا، تو شیطان خوش ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں میں اعلان کرتا ہے، ادرکتم المبیت والعشاء، آؤ یہاں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی ہے، اور کھانے کے لیے تمہارے پاس تمہارے لیے کھانا بھی ہے، کھانے کے لیے کھانا، رہنے کے لیے جگہ، ہر چیز وہاں پر ہے، آؤ سارے یہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ صبح شام کے اذکار، یقین کیجئے یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے، ایسی خوبصورت ترتیب ہے، صبح سے شام اور شام سے صبح، یقین کیجئے اگر آپ کا صبح ناشتہ رہتا ہے رہ جائے، شام کو کھانا ملتا ہے ملے، نہ ملتا نہ ملے، لیکن آپ کے صبح شام کے اذکار نہیں رہنے چاہیے۔ غالباً ہم نے بات کی تھی، ابان بن عثمان حدیث پڑھا رہے ہیں، اس میں روایت کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح شام کی دعاؤں میں یہ اذکار موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو پڑھتا ہے اللہ اس کو جسمانی نقصان نہیں پہنچاتے، خود ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ شاگرد بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہیں روایت کیا پڑھا رہے ہیں، استاد جی تابعی ہیں مشہور، اور ان کی حالت کیا ہے؟ استاد جی نے اپنے شاگردوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی نظروں کو دیکھا،
اور ساتھ ہی کہا بچوں بات یہ ہے ایک دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اذکار بولا تھا، اسی دن فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ ایسا مرحلہ ہے نہیں بھولنا چاہیے، سفر میں، حضر میں، جس مرضی اوقات میں ہے، گھروں میں اطمینان آئے گا، زندگی میں سکون آئے گا اگر صبح و شام کے اذکار اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کا اختتام کر رہے ہیں اس سارے کے سارے مضمون کو لے کر کہ شیطان وہ اللہ نے اس کو اختیار بھی دیے ہیں، اور ان اذکار کی صورت میں جس میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس اذکار کو بھی لازمی شامل کیجئے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے، معنی ہی یہ ہے، اور اس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ مالک از خود ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ اور انسان اپنے آپ کو اپنی ہستی سے نکال کر شیطان رحمان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے مالک میں خود شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب جب انسان اپنے آپ کو اٹھا کر رحمان کے سامنے رکھ دیتا ہے، رحمان سے مقابلہ کون کرے؟ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہی وہ جملہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کرے ہم شیاطین کی ان باتوں سے، ان چنگلوں سے بچ سکیں جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، ان تدابیر کو اختیار کر سکیں جن تدابیر کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔